السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بزرگ اور دوستو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور صحت یافتہ ہوں گے، اور سب کے لیے دعا کرو، اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرو۔ اور آج ہم لوگ جس پہ بات کر رہے ہیں وہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، یعنی ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنے کا ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، موت سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور جس گھر میں موت ہوتی ہے تو اس کا آپ سوگ کا جو دن ہوتا ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، اور جو عدت ہوتی ہے طلاق شدہ عورت کا ہوتی ہے وہ 3 مہینے کی ہوتی ہے، اور جو بیوہ ہوتی ہے ان کے لیے 4 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے۔ تو وہ آگے آپ سنیں گے، تو اس سے پہلے ہم لوگ تیاری کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، میری قرآن کو پکڑ کے رکھو، یہ میری رسی ہے، اور جس نے اس رسی کو پکڑا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا۔ تو ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، ہمیں بابوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ انہوں نے تو 4-5 فرقے بنا دیے، اور اس میں ایک دوسرے کو بولتا ہے تم کافر ہے، تم کافر ہے، تم کافر ہے، تم مسلمان کون ہے؟ تو میرے بھائیو، جس نے قرآن تھام لی وہی مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے جو ہمیں کہ موت سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، کہ بھائیو موت سے پہلے یہی ہے کہ ہمیں نماز کو تھامنی ہے، نماز کو ہمیں اچھی اور ہماری بہت خوبصورت بنانی ہے، کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، نہیں کہ بابا جیسے پڑھتے تھے۔ تو نماز کو پڑھنے کا طریقہ، نماز بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور رکوع کرنے والے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والے کے ساتھ میں سجدہ کرو۔ تو ہمیں اسی طریقے سے پڑھنی ہے نماز، ہمارا سجدہ اسی طریقے سے، اور رکوع ہمارا اسی طریقے سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو وہ کہاں ملے گا آپ کو؟ وہ بخاری حدیث ملے گا، وہ چیپٹر ہے وہاں پہ باب نماز کا۔ تو آپ وہ پڑھ کے، کیونکہ دوسروں کے پیچھے مت جاؤ، آپ خود تحقیقات کرو۔ اور جو مرزا انجینئر صاحب ہے، ان کا بھی ویڈیو نماز کا آپ دیکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ جو بھی سنا رہے ہیں وہ قرآن سے سنا رہے ہیں۔ کیونکہ بابا وغیرہ کیوں ان کو حسد کر رہے ہیں، کہ ان کا وہ جو دکان ہے وہ بند ہو گئی، تو یہ تو قرآن سے سن رہے ہیں۔ اگر وہ اچھا عالم ہوئے گا تو آپ سوچو ایک عالم ہوئے دوسرا عالم کو گالی گلوچ نہیں کرے گا، کیونکہ جو بات قرآن میں لکھا ہے وہ بندہ وہی سنائے گا، کہ دوسرا آگے اس کو نہیں بدل سکتا ہے۔ تو ہمیں تو قرآن کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا کہ میری قرآن ہے، اس کو یہ رسی ہے، اس کو جس نے تھام لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس نے چھوڑ دیا فرقوں میں بٹ گیا وہ جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ بابا لوگ کو قیامت دن کیا کہے گا، یہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ان بابوں نے ہمیں گمراہی کے رستے پہ چلایا تھا، ہم تو سوچتے تھے یہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں گمراہی پہ رستے پہ ڈال دیا۔ آج پروردگار ان کو ڈبل عذاب دے، اور ہمارے حوالے کر، تاکہ ان کو پاؤں کے نیچے رون دے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، تو ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اپنی آنکھیں کھولو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ زندگی تو ختم ہو جائے گی، ابھی دیکھو کہ ہمیں جنت میں کیسے جانا ہے، اور ہم جنت جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ وہ نماز اور صبر ہے۔ نماز پڑھو اور صبر رکھو، کسی سے بھی غصہ مت کرو۔ غصہ نا انسان کو ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی آپ کو بتا رہا ہے، اس قرآن سے اور حدیث سے اس کو غور سے سنو، اور پھر اس کی تحقیقات کرو۔ اگر وہ قرآن سے ثابت ہے تو اس کو عمل کرو، قرآن سے ثابت نہیں ہے تو بابوں کے سر پہ ڈال دو، کیونکہ وہ تو فسادی ہے۔ بابے جتنے بھی سب فسادی لوگ ہیں، دیکھو ہر ویڈیو میں آپ دیکھ لو، وہ سب مرزا صاحب کو گالی گلوچی کرتے ہیں، اور یہ مرزا صاحب یہ تو مسلمانوں کے ہیرو ہے، سچے مسلمانوں کے ہیرو ہے۔ تو جو ہیرو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو حکمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ایسے اس دجالی زمانے میں کوئی انسان مل ہی نہیں سکتا، ایسا عالم مل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہماری نماز کو صحیح کرو، سب سے بڑی چیز ہماری نماز ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کی طرف بلاؤ، اور کسی کا حق مت کھاؤ۔ حق جو کھانے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اگر جب آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے پروردگار، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو گے تو سمجھو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور آپ مسلمان ہوگے، اور آپ انشاءاللہ جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ہماری جان پہچان والوں میں فوتگی کو 14 دن ہوئے ہیں، اب عید آ گئی ہے۔ سننے کو ملا ہے کہ جب تک 40 دن نہ ہو جائیں وہ عید نہیں منا سکتے۔ کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ یہ بالکل غیر اسلامی عقیدہ ہے میرے بھائی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ میت پر سوگ کرے، سوائے خاوند کے کہ 4 مہینے 10 دن کرے گی، اور وہ بھی اگر وضع حمل ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا سوگ، اور کوئی سوگ نہیں۔ 3 دن سوگ ہے، اور سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی انہوں نے چیخنا چلانا ہے۔ 3 دن اس گھر میں کھانا نہ پکے، باقی لوگ ان کو انٹرٹین کریں۔ یہاں پہ کھانا نہیں پک رہا ہوتا لیکن ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں سوگ منا رہے ہیں۔ یہ کون سا سوگ ہو رہا ہے؟ تو
سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ پہلی شبرات، پہلی عید، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ اور میں آپ کو صحیح بخاری میں ایک بڑی حیران کن حدیث بتاؤں، سیدہ ام حبیبہ جو امہات المومنین سے ہیں رضی اللہ عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان کا جب باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، 3 دن جب گزر گئے نا، تو سیدہ ام حبیبہ نے اپنے جسم پہ لا کے رنگدار خوشبو ملی، تو عورتوں نے کہا آپ کا تو باپ فوت ہوا ہے، انہوں نے کہا میں نے اسی لیے یہ خوشبو ملی ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گی کسی کے اوپر۔ میرا باپ مرا تھا، 3 دن پورے ہوئے تو میں نے سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ علی جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرتا ہے، یہ جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرنا امہات المومنین کی سنت ہے تاکہ آپ جیسے جاہلوں کو دین سکھایا جائے، ورنہ ان کو ضرورت تھی کہ ایک بندے کا باپ مرا ہوا ہے، ضروری اس نے سب کے سامنے خوشبو ملنی ہے رنگ والی اور اعلان کرنا ہے کہ ہاں جی گواہ ہو جاؤ کہ 3 دن پورے ہو گئے۔ آج کے دور کے لوگ تو اسے بد اخلاقی سمجھیں گے، ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی ہے بھی ہے، لیکن جب دین سکھانا ہوگا نا تو آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ تو اسی طریقے سے میری طرف سے اگر کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو مجھے آپ اس ٹائٹل پہ سمجھے کہ میں لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں، تو میری بات کو اسی پیرائے میں لینا چاہیے کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں، اعلانیہ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں کسی معاملے میں یا کوئی چیز کرتا ہوں، تو وہ میرے منصب اور پوسٹ کا تقاضا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے۔ ہر بندے کا نہیں کہ وہ یہ کر سکے، نہ ہر بندے کی جرت ہے، ہو سکتا ہے آج کوئی کرے تو اس کو گھر میں ہی پٹائی ہو جائے اس کی۔ تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، اور جو عورت کے لیے بھی 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، وہ بھی سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے، داماد سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں عورتیں۔ بھائی جو پردہ آپ کا سوگ سے پہلے تھا وہی سوگ کے بعد ہے، داماد سے پہلے بھی نہیں تھا بعد میں بھی نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی، اگر اس گھر میں بھی اگر کوئی خوشی کی ایکٹیویٹی آتی ہے تو وہ پوسٹ پون کر دیں، الا یہ کہ بہت بیمار ہو جائے اور اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے، وہ لادہ بات ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں رہے گی وہ، بلکہ وہ اسی طریقے سے 4 مہینے 10 دن اپنے گزارے گی۔ البتہ اگر وہ پریگنٹ ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ڈیلیوری ہوتے ہی اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا، چاہے اسی دن ڈیلیوری ہو جائے، 40 دن کے بعد وہ نیا نکاح بھی کر سکتی ہے اس کیس میں، اس کیس میں۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی پریگنینسی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اگر ہم میڈیکلی پتہ کر لیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یا یہ ہماری نانی اماں 70 سال کی ہیں، نانا ابو فوت ہو گئے ہیں تو اب سوگ کی ضرورت نہیں ہے۔ سوگ ہے پائیں 100 سال دی بڈھی ہے بھائی، یہ شرعی حکم ہے، اس کو اسی طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے وہ پریگنینسی والی، اور اگر وہ پریگننٹ عورت ہے پھر 4 مہینے 10 دن نہیں، اگر اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تو وہ وضع عمل کے بعد بھی 40 دن کے بعد ہو سکتا ہے اس کو 8 مہینے لگ جائے، اس کا سوگ اس اعتبار سے ختم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے گی۔ ٹھیک ہوگا جی؟